السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر گورامانی۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم بات کریں تو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو سب سے اہم بات اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے بھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بجٹ کے حوالے سے ہیں، اور 5 جون کو بجٹ پیش ہونا تھا، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے اس میں تبدیلی کی ہے تاریخ میں، اور اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 10 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی قیادت اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، نواز شریف صاحب وہ بھی گلگت بلتستان پہنچے ہیں۔ انہوں نے جلسوں سے خطاب بھی کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کل بھی جیسے یہ کہا اور تنقید کی یا اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ گوادر اور کراچی کو اسلام آباد سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح جو بسپ کے حوالے سے تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے، اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے جہاں بات کی، وہیں پر انہوں نے یہ بھی بات دہرائی ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز تھے یا ان کو جو نکالا گیا اس کی وجوہات کیا تھی، یہ سوال ایک مرتبہ پھر انہوں نے جلسے سے خطاب کے دوران دہرایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں، اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوتے ہوئے ابھی بھی نظر نہیں آ رہے۔ آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب اور عمران خان کی جو بہن ہے وہ اور دیگر رہنما وہاں پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ صرف ایک مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ عمران خان کو نجی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ جو مختلف ایشوز ہیں، ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے ایشوز ہیں یا پھر جو حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ نوید قمر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جو حوالے سے یا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں وہ کیا تحفظات ہیں، حکومت بجٹ میں کیا لانے کی کوشش کر رہی ہے، یا یہ عوام دوست بجٹ ہوگا یا یہ ایک مشکل بجٹ ہوگا، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ نوید قمر صاحب وقت نکالنے کا۔ سر، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ 5 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ابتدائی طور پر جو خبریں آئیں، اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید 5 جون کو بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہا۔ آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے، اور یہ بجٹ کب پیش ہوگا؟ جی، یہ درست بات ہے کہ حکومت کی ابھی تک کی تیاری نہیں تھی بجٹ کو 5 تاریخ کو پیش کرنے کی، نہ ہی کوئی کنسلٹیشن جس لیول پہ ہونی چاہیے اہلائش سے بھی تاکہ ان سے ووٹ لے سکیں، وہ بھی کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو یہ پھر فیصلہ ہوا کہ 10 تاریخ کو اب بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اچھا نوید قمر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی بجٹ کے حوالے سے تو چلیں باتیں ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ میں پیش ہونے والے، ظاہر ہے اتحادی جماعتوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھا بھی جاتا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، حکومت کی سوچ کیا ہے بجٹ کے حوالے سے؟ حکومت ایک بڑی مشکل میں ضرور ہے، کیونکہ بجٹ کے جو اخراجات آ رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ریسورسز جو ہیں ایک حد تک وہ اتنی نہیں بڑھ رہی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے ہماری ڈیفنس کی نیڈز بھی ہیں جو آج کل کا ماحول ہے اس میں، اور ڈیٹ سروسنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ قرضے بہت لیے جا رہے ہیں، ہر حکومت لیتی ہے، اور اس کو جب سروس کرنے کا یا اس پہ سود دینے کا ٹائم آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر سال وہ پچھلے سال سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی وہ والی سکویز آ چکی ہے کہ یہ 2-3-4 جو بڑے بڑے ہیڈز ہیں، ڈیٹ سروسنگ، ڈیفنس، پینشنز، اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ایک طرف تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو ہر چیز کو ناپ تول کے ہی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے عوام جہاں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ریلیف ملے، ہم نے بڑی مشکل کاٹی ہے، تو مجھے تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں ریلیف کی کوئی بات کیا، کوئی خاص سگنیفیکنٹ بات نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، سو یہ ہیں حالات جس میں کہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری ملٹیپل میٹنگ سنی ہیں حکومت کے ساتھ 2-3-4 دفعہ، لیکن وہ بھی اس طرح سے کارآمد نہیں ہوئی کیونکہ ایک تو ڈیٹیلز نہیں ابھی تک شیئر کیے گئے، لیکن ڈیٹیلز آ بھی جائیں تو یہ پتہ ہے کہ
بہت کڑ بجٹ ہو. ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب بیچ میں آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ، جیسے آپ نے دفاعی بجٹ کا ذکر کیا، تو بیچ میں کچھ تجاویز آئی تھیں کہ صوبے بھی شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو پی ایس ڈی پی پہ کٹ بھی لگا تھا، تو اس مرتبہ دفاعی بجٹ اگر بڑھایا جا رہا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا، تو کیا پی ایس ڈی پی پہ دوبارہ کٹ لگے گا یا صوبوں کو شیئر دینا پڑے گا؟ دونوں ہوں گے. اچھا. پی ایس ڈی پی بھی کافی حد تک کٹ ہوگا. وہ تو ہر سال بیچارہ کٹ ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں اتنا بڑا نمبر پہلے دے دیتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں پورا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی نمبر بجٹ میں دکھایا جاتا ہے، لیکن سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی آدھا جو ہے وہ ان کو مل پاتا ہے یا خرچ کر پاتے ہیں. تو اب تو یہ عادت ہی ہو گئی ہے کہ یہ نمبر نوشنل ہے، کوئی ریئل نمبر نہیں ہو. پلس جو آپ نے صوبوں کی بات کی، ہاں یہ درست ہے کہ جہاں حکومت نے ابھی کوئی این ایف سی کو چھیڑنے کی بات تو نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں اس پورے سلسلے میں، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو آگے کر سکیں. اچھا، تو اس پر ابھی بات چیت ہونا باقی ہے نوید قمر صاحب، یا پیپلز پارٹی نے رضامندی ظاہر کر دی ہے؟ ڈیلی بیسس پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. ابھی کوئی فیصلہ نتیجہ نہیں نکلا، لیکن بہرصورت بات چیت جاری. اچھا، لیکن سر یہ بھی بتائیے گا کہ چلیں یہ جو بیچ میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں، پھر یہ بھی کہا گیا کہ آئی ایم ایف کی جو نئی شرائط ہیں اس کی وجہ سے بھی شاید مشکلات ہیں، تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے بھی مشکلات کا شکار ہے حکومت؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کا تو ایک اوور آل امبریلا جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، وہ تو کہیں نہیں جاتے نا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو نیڈز بڑھتی جاتی ہیں تو اس وجہ سے کمپاؤنڈنگ ہو جاتی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ تو حکومت سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ نیگوشیٹ کرتی ہے نا، کہ ہمارے اخراجات اور ہمارے جو آمدنی ہے اس بیچ میں کتنا فرق ہو سکتا ہے یا کتنی بوروئنگ ہم کر سکتے ہیں. پھر اس کے حساب سے دونوں طرف جو ہے کیلکولیشن ہوتی ہے کہ اب ایکسپینڈیچر کو کتنا کٹ کیا جائے یا ریونیو کو کتنا بڑھایا جائے یا کم سے کم دکھایا جائے کہ اتنا بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی آپ اپنا باقی بجٹ بناتے ہیں، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ آپ ایسی شرطیں کبھی کبھی مان لیتے ہیں جو مشکل ہوتی ہے عوام کے لیے بھی. بجلی کا پروسیس سلسلہ دیکھ لیں تو وہاں بھی کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آتی. اسی طرح سے پہلے تو صرف سرکولر ڈیٹ بجلی کا ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ گیس کا بھی اتنا ہی بڑا سرکولر ڈیٹ ہو گیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام چل رہا ہے اور سکسیسفلی چل رہا ہے تو ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب یہ جو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کی شرح میں اضافہ دیکھیں، پھر لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، بطور اتحادی جماعت سر ابھی تک جو حکومت کی کارکردگی ہے، جو عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کارکردگی ہے، بطور اتحادی جماعت آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، مطمئن تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو خود بھی نہیں ہونا چاہیے. ان حالات میں اس قسم کے جو معاشی بحران ہی کہوں گا، اگر آپ نے چیزوں کو ایک ڈگر میں لانا ہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام پہ بھی چلنا ہے تو اوپر سے اور چیزیں بھی ہو جاتی ہیں نا. ایران وار ہو گئی فار ایگزامپل، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، ساری دنیا کی اکانومی پہ امپیکٹ ہے. وہ پاکستانی اس سے بچ نہیں سکتا. ہم ثالثی کریں یا جو کچھ بھی کریں، اکنامک بینیفٹ ہمیں اس کا کچھ بھی نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں کچھ کنسیشنز مل جائیں تو ہوتا ہے کہ معیشت کو بھی ہم بہتر کر سکے. اور کچھ فیصلے ایسے بھی ہوئے جو کہ ان کے بغیر بھی ہمیں رہنا چاہیے تھا. فار ایگزامپل یہ جو کیپٹیو پاور کو بند کر کے اور گیس کو جو ہے ڈومیسٹک پہ جو دے دیا گیا، اس سے ایک بہت بڑا کوئی کھربوں کے حساب سے
गैस सेक्टर में आया है ये सर्कुलर डेट। ये कोई जी प्रूडेंट वो इकोनॉमिक पॉलिसी तो नहीं है। या दूसरी तरफ आपने देखा गंदम की प्रोक्योरमेंट खत्म कर दी, स्पॉट प्राइसेस खत्म कर दी, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि हम इंपोर्ट पे फिर चले गए। जी तो इस किस्म की चीजें तो हमें अवॉइड करनी चाहिए ना। हमारा बैकबोन जो है एग्रीकल्चर है, जहाँ हमारा एक इनहेरेंट एडवांटेज है, हमको उसको प्रेस थ्रू करना चाहिए बजाय ऐसी चीजें करने के जो कि ठीक प्रैक्टिकल नहीं है। है। नाज़रीन, नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, नवीद कमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम बजट ब्रेक से पहले भी बजट के हवाले से जिक्र कर रहे थे। नवीद कमर साहब, ये जो ब्रेक से पहले हम बजट के हवाले से बात कर रहे थे और जैसे IMF का भी हमने जिक्र किया, लेकिन हाल ही में एक और मामला है, आपने देखा होगा कि वज़ीर ख़जाना साहब के ऊपर भी एक तनकीद हो रही है। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है, आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? अब बेचारा जो बैठता है उस कुर्सी पे, तो उस पे तो जाहिर है कि सारे तीर उसी पे बरसते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तो हुकूमत ने फैसला करना होता है ना, ओवरऑल एक बंदे का फैसला नहीं हो। नहीं है, लेकिन सर एक चीज़ और भी बताइएगा कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं और वहाँ पर जो बिलावल साहब ने जलसे से खिताब किया, कल भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि गवादर और कराची को इस्लामाबाद से चलाने की कोशिश की जा रही है। ये पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? बिलावल साहब का किस तरफ इशारा था? आपने भी देखा होगा कि काफी अटेम्प्ट्स बीच में होते रहते हैं, फिर वो कभी कामयाब होते हैं, कभी नाकाम भी होते हैं। वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल एक सिचुएशन क्रिएट करने की बात हो या ओवरऑल सिर्फ ये कह देने के कि हम आके आपका सारा काम ठीक करके दे देंगे। तो ये एम्बिशन जो है वो खत्म नहीं होती। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि हमको भी देखना चाहिए। आप भूल जाते हैं एक फंडामेंटल चीज है, उस पर मैं क्लोज करूंगा कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। जी पाकिस्तान बना था जब सूबों ने वोट देके ये फैसला किया था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। जब हम ये बात भूल जाते हैं, ये तारीख भूल जाते हैं या हमने कभी पढ़ी शायद नहीं है, तो फिर हम अजीब अजीब बातें करते हैं, सूबों को तोड़ दो, नए सूबे बना दो, और इस किस्म की चीजें जो है ना, कराची को फेडरलाइज कर दो। भाई ये इनमें से कुछ भी नहीं होगा। सो आप मुल्क को चलने दें, एक स्टेबल मुल्क की तरह चलने दें, उसी में सबकी भलाई है, आवाम की बेहतरी है, मुल्क स्टेबिलिटी। ठीक है, लेकिन नवीद कमर साहब आखिर में सर ये बताइएगा कि इस वक्त बाकी इश्यूज़ तो हैं लेकिन कुछ सियासी इश्यूज़ भी हैं। अगर PTI के हवाले से बात करें तो ये जो मुज़ाकरात के हवाले से कहा जा रहा था कि कमेटी मौजूद है, आप समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए? हाल ही में आपने देखा है कि अचकज़ई साहब ने, असद कैसर साहब ने ये कहा है कि अगर हुकूमत का रवैया बेहतर नहीं होता तो वो सिस्टम से अलग हो जाएंगे, वो इस्तीफ़े दे देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में PTI के साथ कोई बातचीत हो? देखिए, होनी चाहिए, पहले दिन से हम कह रहे हैं, लेकिन PTI का जो ये रवैया है ना, क्या हम अलग हो जाएंगे या तो उससे क्या होगा? आपका ख्याल है हुकूमत के सर पे जो भी रेंगती है, क्या अपने आप को आइसोलेट करने की बजाय उनको चाहिए कि मेन स्ट्रीम करें और उसमें से अपना रास्ता निकालें। जी ये तो वरना जो फॉर्मूले दे रहे हैं वो तो खान साहब को कई सालों तक जेल में रखने के फॉर्मूले हैं। चलें, बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, नवीद कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो सियासी इश्यूज़ हैं, जो पीपल्स पार्टी के बजट के हवाले से जो तजावीज़ हैं या इस हवाले से जो सियासी मामलात हैं, उस हवाले से नवीद कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो हुकूमत 5 जून को बजट पेश करने जा रही थी, अब वो 10 जून को बजट हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा और उसकी वजूहात ये सामने आ रही हैं कि हुकूमत की तैयारी मुकम्मल नहीं थी और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको एतमाद में लेना अभी बाकी है। इस वजह से जो 5 जून को बजट पेश होना था, अब वो 5 के बजाय
10 جون کو حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا جائے گا اور اسی دوران جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے تحفظات بھی سنے جائیں گے اور جو ان کے مطالبات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ نوید قمر صاحب کی اس حوالے سے گفتگو آپ نے سنی اور ساتھ ہی ساتھ جو بلاول صاحب کا اشارہ تھا کہ گوادر اور کراچی کو اسلام آباد سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی نوید قمر صاحب نے وضاحت کی کہ بلاول صاحب کا کس طرف اشارہ تھا یا حکومت خاص طور پر کیا سوچ رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بجٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک اور اہم بات یہ بھی کی ہے کہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ ظاہر ہے بڑھایا جائے گا، تو اس حوالے سے جو پی ایس ڈی پی ہے اس پر ایک مرتبہ پھر کٹ لگنے کا امکان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ حکومت کی جانب سے دفاعی بجٹ بڑھانے کے لیے جو صوبے ہیں ان کو بھی کنٹریبیوٹ کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، بات چیت ابھی ہونا باقی ہے اور بات چیت روز کی بنیاد پر ان کے مطابق حکومت کے ساتھ ہو بھی رہی ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو دیگر ایشوز ہیں جو اپوزیشن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اس وقت جو اپوزیشن کے حوالے سے یا بجٹ کا ماحول ہے تو اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کے اپنے بھی تحفظات سامنے آ رہے ہیں اور مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے بھی ایک ضرور بات ہو رہی ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ زبیر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا اور معذرت آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اس وقت بھی اگر آپ ماحول دیکھیں، آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر سی ایم صاحب جو ہیں موجود ہیں، خان صاحب کی بہن جو ہیں وہ موجود ہے، مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن جو اسٹریٹجی کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے یا خود جو سوالات اٹھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے، آپ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی سوچ کیا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت جس طرح کا ماحول ہے اس میں جس طرح کا فیسسٹ ماحول ہے، ابھی کل ہی آپ نے سنا ہوگا کہ محمود اچد سعید صاحب پر ایک ایف آئی آر کٹ گئی، وہاں چمن میں وہ ایڈریس کرنے گئے تھے۔ اس وقت مشکلات تو اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں ظاہر ہے اسپیس تو بالکل بھی موجود نہیں اپوزیشن پالیٹکس کرنے کی۔ پچھلے 3-4 سال کا آپ کو ماحول پتہ ہے، پی ٹی آئی کے لیے خاص طور پر ان کے سینئر رہنما چیئرمین باشمول بنتے ہیں، بہت سے پارٹی کے سینئر لیڈرز کو پالیٹکس چھڑوا دی گئی ہے، بہت سے اندر بند ہیں، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، آسان ماحول نہیں ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے جتنی سپیس ملتی ہے اس میں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر اس کو استعمال کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر جتنی سپیس ملتی ہے سب جگہ سپیس بھی نہیں ملتی ہے، سو کوشش تو کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کے تھرو کرتے ہیں۔ میرا خود محمود اچکزئی کے ساتھ تعلق ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں، تو کوشش تو کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ کتنے خراب صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں اللہ کامیاب کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن محمد زبیر صاحب یہ تو جیسے آپ نے بات کی اسی طرح ایک حکومت کا موقف بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ اسپیکر صاحب نے کمیٹی تشکیل دی ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے، ہم مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا رویہ سیاسی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کمیٹی موجود ہے تو پی ٹی آئی کو بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے؟ نہیں، اس کا کوئی بات چیت، میں نہیں کہتا کہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، جو بھی بات چیت کرنے آئے، لیکن بات چیت سے اگر کوئی یہ امید رکھے ہوئے کہ اس سے کوئی نتیجہ پازیٹیو نکلے گا تو کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ بڑے سمپل سے فیکٹس ہیں، فیکٹس یہ ہیں کہ ایک حکومت ہے جو 40 مینڈیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیوں اپنی حکومت دینا چاہے گی؟ اس کو بھرپور سپورٹ، فل سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جوڈیشری کی، تو ان کے لیے تو سب اچھا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ حکومت کے ایوانوں میں ہوتے ہیں اور نوکر چاکر، پرکس اینڈ پریویلیجز اور تمام وہ چیزیں ہیں تو کون دینا چاہے گا؟ پی ٹی آئی کو سپیس کیوں دیں گے؟ جو جتنی بھی بات چیت آپ کر لیں اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے اگر اچکزئی صاحب کی گفتگو سنی ہو سر، انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان کے حوالے سے حکومت کا ایٹیٹیوڈ تبدیل نہ ہوا تو پھر وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے۔ پھر اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ وہ سسٹم سے الگ ہو جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ
یہ ایک آپشن ہوگا، اور ماضی کے تجربے کو اگر سامنے رکھیں تو یہ ایک بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ آپشن ہوگا؟ ایکچولی اس پہ دیکھیں اوپینین کی بات ہوتی ہے کہ اسمبلی میں رہ کے کچھ فائدہ ہے یا اسمبلی سے باہر آ کے. اور ظاہر ہے ہم نے ٹھیک ہسٹری ہے. میں دیکھا کہ کوئی ایسا کوئی سچویشن نہیں ہوتی کہ جس میں آپ کلیئر کٹ ایک اوپینین ہو. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو کال کہ کیا فیصلہ ہوگا. بٹ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ باہر اسمبلی سے باہر نکلنے میں نقصان زیادہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن محمد زبیر صاحب، آپ نے کل اگر آپ کی نظر سے خبر گزری ہو تو بلاول صاحب نے جہاں پر بست کا ذکر کیا تھا یا اس سے پہلے وفاقی حکومت کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، وہیں پر کل انہوں نے ایک بات اور کی ہے کہ گوادر کو اور کراچی کو اسلام آباد سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اتحادی جماعتوں کے درمیان سر آپ کوئی اختلاف دیکھ رہے ہیں، یا بلاول صاحب کیا اشارہ، کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ لیکن ابھی بات ہو رہی ہے وہ گوادر کے حوالے سے بھی کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرے یا کراچی کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرے. تو ظاہر سی بات ہے اٹس سم تھنگ جس کا اس کے خدشات تو ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی جماعت جو ہے سندھ کی پیپلز پارٹی ہے، ان کے لیے تو ظاہر ہے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی پالیٹکس کو کیا ہوگا. سو اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ گوادر کو فیڈرل حکومت چلائے گی تو اس سے زیادہ بہتر نتیجہ نکلے گا، یا کراچی کو فیڈرل حکومت چلائے گی تو اس سے بہتر نتیجہ نکلے گا. پاکستان کے ایک آئین ہے، اس آئین میں صوبائی خود مختاری ہے اور اس کی گارنٹی ہے. سو جو اسمبلی بنتی ہے صوبائی اسمبلی، اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو چلانا چاہتے ہیں. جو بھی حکومت بلوچستان کی یا سندھ کی ہوتی ہے، تو یہ باتیں کرنا کہ فیڈرل حکومت چلائے تو خدشات تو ہیں. اب بلاول بھٹو صاحب کو تو میرے سے زیادہ پتا ہوگا کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ خدشات کا اظہار کر دیں اور ہو سکتا ہے وہ خدشات درست ہوں. اچھا، لیکن محمد زبیر صاحب، ایک چیز آج گلگت بلتستان کے اندر بلاول صاحب نے بھی خطاب کیا، میاں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا جلسوں سے، اور جہاں پر جیسے ہم نے ذکر بھی کیا کہ بلاول صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا، وہیں نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر جو ان کے پہلے تحفظات رہے ہیں ان کے خلاف کیسز کے، اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، آج بھی انہوں نے یہی سوال ایک مرتبہ پھر دہرایا. پھر دوسری طرف اگر دیکھیں تو آج پی ٹی آئی جو اس وقت حکومت میں تھی، آج وہ اپوزیشن میں، خان صاحب جیل میں ہیں. یہ جو میاں صاحب کے شکوے ہیں آج بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہیں، اور جواب ابھی تک نہیں ملا کہ ان کے خلاف یہ کیسز کیوں بنے تھے؟ ان کے خلاف کیسز جنہوں نے بنائے تھے 2017 میں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی نا. ظاہر سی بات ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی طرف سے، اور میاں صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، آن ریکارڈ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی بلیم کرتی تھی. اس وقت کے آر پی چیف کو یا آئی ایس آئی چیف کو وہ پبلکلی بلیم کرتے تھے. ساری پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتی تھی کہ جی انہوں نے، چاہے ڈان لیگز تھے، پناما کا کیس تھا، دوسرے کیسز تھے. سو میرا تو خیال یہ ہے کہ ابھی جو ریلیشن شپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اتنی اچھی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی کہ جواب تو وہ ان سے پوچھیں کہ جی آپ کے پریڈیسیسرز نے جو مقدمے قائم کیے تھے یا جو زیادتی کی تھی اور جو کہ کی تھی، تو وہ اس کے جواب اس کے ضرور آنا چاہیے. دوسری بات، آپ نے چونکہ گلگت بلتستان کا ذکر کیا ہے تو وہ میں یہ کہہ دوں جاتے جاتے کہ اسد کیسر صاحب کو نہیں جانے دیا وہاں الیکشن کمپین کرنے کے لیے کیونکہ وہ ایم این اے ہے. جنید اکبر کو وہاں نہیں جانے دیا کہ وہ ایم این اے. اب بلاول بھٹو اور نواز شریف دونوں ایم این اے بھی ہیں اور وہاں وہ کیمپین کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کیا انصاف ہونے والا. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی جو اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے یا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس حوالے سے محمد زبیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایشوز ہیں یا جو بجٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں ان پر ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، نوید قمر صاحب اور محمد زبیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے یا اڈیالہ جیل کے باہر کی صورتحال،
پھر جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اسد کیسر صاحب اور رچکزئی صاحب کے جو بیانات ہیں سسٹم سے الگ ہونے کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ شوکت یوسفزئی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ شوکت صاحب وقت نکالنے کا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی سی ایم صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے، اگر ہم اڈیالہ جیل اور بجٹ یا گلگت بلتستان پر بات کریں، اس سے پہلے جو ایک تنقید پی ٹی آئی کے اوپر ڈے ون سے ہوتی آ رہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، ابھی تک اسٹریٹجی کیا بنی ہے۔ دوسرا، حال ہی میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں وہ دراڑیں بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، پہلے بھی اس حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں۔ پھر سی ایم صاحب نے کوئی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ سر یہ معاملہ ہے کیا شوکت صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے تو بہت ساری چیزیں بیان کر دی۔ دیکھیں، عمران خان کی رہائی کے لیے ہم فوکس ہیں، اور سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہمارا حق ہے وہ ہم استعمال کرتے رہے ہیں، سیاسی پرامن جدوجہد ہم کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ حکومت اس میں رکاوٹیں ڈال دیتی ہے، اور نہ تو پرامن احتجاج کرنے دیتی ہے، نہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے رہی ہے، اور نہ ہی ملک کو چلا سکتی ہے۔ اب آپ نے جو گلگت بلتستان الیکشن کی بات کی، گلگت بلتستان الیکشن تو دیکھیں نا، عوام تو ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جو جتنے سرویز ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، لیکن اب حکومت جو ہے وہ بدماشی کر رہی ہے، جو زبردستی کر رہی ہے، اور زبردستی سے وہ شاید جو ایکشن ریپلے ہے 24 کا وہ دہرانا چاہتی ہے، تو اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میرے خیال سے وہ تمام قوتیں جو اس ملک کو چلانے میں اپنا رول ادا کر رہی ہے، وہ دیکھ لے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ آپ کی معیشت دیکھیں، تجارتی خسارہ دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے، آپ بجٹ آپ پیش نہیں کر پا رہے ہیں، آپ ڈیلنگ ٹیکٹسز ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف آپ سے خوش نہیں ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ڈو مور۔ اگر آپ مزید مہنگائی بڑھائیں گے تو عوام کہاں جائیں گے؟ عوام کے لیے آپ نے کون سا راستہ چھوڑا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کہ ہم تو پرامن اسٹرگل کر رہے ہیں، آج بھی اڈیالہ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جنید اکبر خان موجود ہیں، اور سارے لوگ موجود ہیں۔ دیکھیں، پرامن سیاسی جدوجہد ہی کی جا سکتے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ جا کے جیل توڑ دیں، ہم تو پرامن احتجاج ہی کریں گے، لیکن چونکہ یہ حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی ہے، اس لیے ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حکومت کر کیا رہی ہے۔ نہیں لیکن شوکت صاحب، آپ سے پہلے نوید قمر صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی، اور آپ نے بھی یقیناً یہ بیانات سنے ہوں گے کہ کمیٹی موجود ہے لیکن پی ٹی آئی ہاتھ نہیں بڑھاتی یا مذاکرات نہیں کرتی۔ نوید قمر صاحب بھی ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی اس وقت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیل سے باہر ہی نہ نکلیں۔ دیکھیں، یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے نا، آپ حکومت میں ہیں، پیپلز پارٹی کیا حکومت میں نہیں ہے؟ یہ اپنے آپ کو لا کے ہے نا کہ ہم حکومت میں نہیں ہے، لیکن یہ کیا دونوں حکومتی اتحاد میں شامل نہیں ہے؟ یہ ان کے دور میں جتنی وائلیشن ہوئی قانون کی، دھجیاں اڑائی گئیں، جو عدالتی نظام کو کمزور کیا گیا، یہی پیپلز پارٹی جمہوریت کا راہ گلاتی تھی۔ آج اسی پیپلز پارٹی کی موجودگی میں عمران خان کو نماز عید کی اجازت بھی نہیں دی گئی، ان کی فیملی کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ تو کتنی آواز اٹھائی ہے پیپلز پارٹی نے اس کے لیے؟ کہاں ان کی وہ جمہوریت کے دعوے اور بڑے بڑے کہ جی ہم تو ایک ہی جماعت ہے جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے؟ یہ کون سی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں لوگ؟ تو آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی کی کشتی ڈوب چکی ہے، اور پی ایم ایل این کی کشتی ڈوب رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنی فسطائیت، کتنی دوس دھاندلی کے باوجود جو ہے لوگ ان کو مسترد کریں گے گلگت بلتستان میں انشاءاللہ۔ اچھا، لیکن سر یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے سر سوال رکھا، ایک شوکت صاحب جو کہ خبریں سامنے آ رہی تھیں اور سی ایم صاحب نے کوئی کمیٹی بھی بنائی اختلافات کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے اندر پارٹی کے اندر کوئی اختلافات ہیں سر؟ یہ جو خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں میڈیا پر بھی اور اوورآل اگر آپ دیکھیں؟ دیکھیں، یہ جو کمیٹی بنی ہے 6 رکنی، یہ بیسیکلی اختلافات ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو کوارڈینیشن کے لیے بنی ہے، پارلیمانی کمیٹی ہے کہ جو وفاق کی ہماری تنظیم ہے، جو ممبران اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینیٹرز، ان سب کو کوارڈینیشن ہوتی ہے صوبائی حکومت کے ساتھ آپس میں، تو اس کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا کہ اختلافات ہیں، دیکھیں بالکل ہیں اختلافات، اور اختلافات ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کم از کم ایک فارورڈ نہیں بنا سکتے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ 30+ ہے،
और फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, बजट पेश नहीं हो सकेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बजट भी पेश होगा। वो तमाम लोग, जो चंद लोग हैं जो नाराज़ हैं, जिनकी जो जेन्युइन नाराज़ हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला उन पे काम हो रहा है। अभी भी वो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। अडियाला अभी भी मौजूद हैं अडियाला के सामने, और बाकायदा वो आए हैं, जो हर तहरीक में वो हिस्सा भी ले रहे हैं, और उनका ये क्लियर कट कहना है कि हमने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाना है। हम सिर्फ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सीएम साहब के साथ हैं, वो इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन 4 दिन में इंशाअल्लाह बिफोर बजट वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। आपको देखिए, पिछले जब हुकूमतें थी ना, हमारी 2013 की हुकूमत, फिर 2018 की हुकूमत, तो ये सिचुएशन तो उस वक्त भी थी। उस वक्त भी लोग नाराज होते थे, और जब बिल्कुल। बजट आता था तो उस वक्त नाराजगी पीक पे हो जाती थी, ताकि वो बैठ के सीएम साहब के साथ अपने हल्के के मसाइल को ज़्यादा तौर पे हल कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला सीएम साहब मिल रहा है, कल भी 3 मेंबरान से मिले थे, और 2-3-4 से हो सकता है कल मुलाकात हो जाए, परसों हो जाए। तो आई थिंक कि ये डिफ्यूज़ हो जाएगा। जो हुकूमत का प्रोपेगेंडा हो रहा है वफाकी हुकूमत की तरफ से, जो उनके वज़रा साहिबान कह रहे हैं कि जी देखें तो धड़ेबंदी है, फलां है। धड़ेबंदी किस उसमें नहीं होता है, इख्तिलाफ राय तो हर पार्टी में होता है, और हमारे इसमें तो कुछ ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान थे, उस वक़्त भी लोग लड़ते थे मीटिंग के दौरान, झगड़े होते थे। तो हुँ, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हुँ। ना इससे कोई फ़र्क पड़ेगा तहरीक इंसाफ को। अच्छा, लेकिन सर ये जो शौकत साहब हाल ही में आपने 2 अहम बयानात सुने होंगे। एक अचकज़ई साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत का रवैया बेहतर नहीं होता तो हम इस्तीफ़े देंगे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रखेंगे। फिर असद कैसर साहब ने कहा कि सिस्टम से अलग हो जाएंगे। क्या पीटीआई अभी भी इस्तीफ़े देने पर सोच रही है? ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, ये तो मैं अभी नहीं कहूँगा, अपनी मैच्योर बातें हैं, क्योंकि फैसला का हक जो है वो अचकज़ई साहब को दिया गया है तहरीक चलाने का, और कोई भी फैसला होगा तो वो मशावरत के साथ होगा। पीटीआई की कमेटी और अचकज़ई साहब बैठ के फैसला करेंगे। अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, और उनकी जो साथी जेलों में हैं, शामत कुरैशी साहब, दीगर, उनके साथ भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो ये जुल्म के खिलाफ एहतजाज के तौर पे तहरीक इंसाफ के पास जो भी ऑप्शन खुले होंगे वो इस्तेमाल करेगी। चले चले ठीक है शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। जी नाज़रीन, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी अगर हम बात करें तो जो बलूचिस्तान के अंदर हाल ही में जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, जो ख़वातीन की BLA में शमूलियत है, उस हवाले से कई सवालात भी उठे हैं, हुकूमत से भी कई सवालात किए गए हैं। लेकिन हमने देखा कि ये जो एक नैरेटिव बनाया गया कि ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से खुदकुश बमबार बनती हैं, इस हवाले से उसको इंडियन मीडिया ने भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन रियासत का और कई जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, या इवन जो हाल ही में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, उसमें ये बताया गया कि वो ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि किस तरह उनको ब्लैकमेल करके या किस तरह उनको इस तरफ लाया जाता है कि उनको मजबूर किया जाता है कि वो खुदकुश बमबार बने। इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर या ओवरऑल सिक्योरिटी का एक मामला है, जो अफसोसनाक वाक़यात हैं, उनमें जो इजाफ़ा है, उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात या सवालात जो हैं वो ज़रूर जन्म लेते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।